بائبل ایک کہانی جو ایک خوبصورت باغ سے شروع ہوتی ہے اور ایک خوبصورت شہر پر ختم ہوتی ہے۔ بائبل ہاتھ سے لکھے جانے کے زمانوں سے لے کر 1455 میں دنیا کی پہلی پرنٹ ہونے والی کتاب آج تک دنیا کی آل ٹائم بیسٹ سیلر یعنی تاریخ کی سب سے زیادہ چھپنے، بکنے اور پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ہر سال بائبل کی 100 ملین یعنی 10 کروڑ سے بھی زیادہ کاپیاں فروخت ہوتی ہیں۔ بائبل ہی دنیا کی سب سے زیادہ سمگل ہونے والی کتاب بھی ہے۔ لفظ بائبل یونانی زبان کے لفظ ببلیا سے ماخوذ ہے اور یہ لفظ ببلیا لفظ ببلوس سے نسبت رکھتا ہے۔ ببلوس لبنان کا ایک قدیم شہر تھا جہاں پپائرس یا نرسل کے درخت بڑی کثرت سے اگتے تھے۔ اس زمانہ میں پپائرس کے درختوں کی چھال سے حاصل ہونے والے گودے سے ایک کاغذ نما مٹیریل یا بعد میں کاغذ ہی کی شکل اختیار کرنے والا مٹیریل تھا جو سکرولز یا تمار لکھنے کے کام آتا تھا۔ چونکہ اس زمانہ میں لکھائی خصوصاً مقدس تحریریں یا مقدس صحائف تماروں پر لکھے جاتے تھے، تو ان تماروں کو تیار کرنے کے لیے بیبلوس شہر میں اگنے والے ان پپائرس درختوں سے جو مادہ حاصل کیا جاتا اس سے یہ مٹیریل یا کاغذ تیار کیا جاتا۔ لہٰذا ان مقدس صحائف کو ببلوس شہر کی نسبت کی وجہ سے بائبل کا نام دیا گیا۔ تاہم بعد میں یہ لفظ یونانی زبان کا باقاعدہ حصہ بن گیا، جس کے یونانی زبان میں معنی بنتے ہیں کتابوں کا مجموعہ یا اے کلیکشن آف بکس۔ چونکہ بائبل مقدس 66 کتابوں کا ایک مجموعہ ہے، اس لیے یہ نام اس کو دینا مناسب بنتا ہے۔ بائبل کو پہلی بار 4 صدی میں یہ نام یعنی کہ بائبل بیزنٹائن کلیسیا کے چرچ فادر جان کریسوسٹم نے دیا، تب انہوں نے اسے تا ببلیا کہہ کر پکارا۔ تا ببلیا کا مطلب دا لٹل پپائرس بک بنتا ہے۔ یونانی زبان کے کانٹیکس میں بائبل کا مطلب جیسے بیان کیا گیا ہے کلیکشن آف بکس، کتابوں کا ایک مجموعہ یا لائبریری آف بکس۔ تو گویا بائبل کوئی ایک کتاب نہیں بلکہ ایک کتابوں کا مجموعہ ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ چونکہ بائبل مقدس میں عہد جدید یعنی کہ نیو ٹیسٹمنٹ کے علاوہ عہد قدیم یعنی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی 39 بکس بھی شامل ہیں، تو ان کتابوں کو دوسری صدی میں ہی ہولی اسکرپچرز کے طور پر ریکگنائز کیا جا چکا تھا، یعنی انہیں مقدس صحائف کے طور پر یہودی قوم قبول کر چکی تھی۔ گویا بزرگ موسیٰ کی توریت سے لے کر بعد میں آنے والے اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی عہد قدیم کے صحائف یہودیوں کے پاس بحیثیت ہولی اسکرپچرز قدیم ہی سے موجود تھے۔ عہد قدیم کی اوریجنل زبان عبرانی اور عہد جدید کی اوریجنل زبان یونانی ہے۔ جہاں تک بائبل کی سچائیوں کا تعلق ہے تو صدیوں پہلے آنے والے طوفان نوح سے لے کر زمانہ حال کے بے شمار سائنسی حقائق جیسے کہ زمین خلا میں معلق ہے اور سینکڑوں دیگر آفاقی سچائیاں یعنی یونیورسل ٹروتھ اور سائنٹیفک فیکٹس سب بائبل مقدس میں موجود ہیں۔ سائنس اور بائبل کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ نیوٹن سے لے کر ہر بڑا سائنسدان بائبل مقدس کا ماننے والا ہی تھا، یہاں تک کہ سائنسدان جب چاند پر گئے تو وہ اپنے ساتھ بائبل بھی لے گئے۔ بائبل مقدس کا موضوع کیا ہے؟ بائبل مقدس موضوع کے اعتبار سے اس سوال کا جواب دیتی ہے کہ ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے، یعنی کہ why do we exist، اور یہ بیانیہ ہے خدا اور انسان کے درمیان کی تاریخ کا۔ اور خاص طور پہ جب اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اولڈ ٹیسٹمنٹ ایک بیانیہ ہے یہودی قوم کا خدا کے ساتھ ان کے تاریخی سفر کا یا خدا کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ کا۔ تقریباً 4 اور 5ویں صدی قبل از مسیح کے دوران
یعنی ملاکی نبی کی منسٹری کے اختتام سے لے کر خدا یسوع المسیح کی پیدائش سے تقریباً 400 سالہ عرصہ کو دا سائلنٹ پیریڈ کہا جاتا ہے، جس کے دوران نہ تو کوئی نبی آتا ہے اور نہ کوئی مقدس یا الہامی تحریر منظر پر آتی ہے۔ جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی کہ عہد قدیم تو پہلے سے ہی یہودیوں کے پاس مقدس صحائف کے طور پر موجود تھا، لیکن نئے عہد نامے کی پہلی انجیل یعنی مرکز، جو کہ ترتیب کے لحاظ سے بائبل مقدس میں دوسری انجیل ہے، مرکز کی انجیل کہا جاتا ہے کہ تقریباً 60 یا 70 عیسوی کے درمیان لکھی گئی۔ اس کے بعد متی کی انجیل ترتیب کے اعتبار سے پہلی انجیل، وہ اس لیے پہلی انجیل ہے کیونکہ ترتیب کے اعتبار سے اسے پہلے اس لیے رکھا گیا کیونکہ متی کی انجیل میں خدا یسوع مسیح کی زندگی کا ایک وہ پہلو شامل ہے جو مرکز کی انجیل میں نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کی حیات اقدس کا جو نسب نامہ ہے وہ متی کی انجیل میں پایا جاتا ہے، تو یہ مناسب سمجھا گیا کہ متی کی انجیل کو ترتیب میں پہلے رکھا جائے۔ لوکا کی انجیل بھی تقریباً 62 اور 63 عیسوی میں لکھی جا چکی تھی۔ متی کی انجیل تقریباً 70 یا 80 عیسوی میں لکھی جا چکی تھی۔ یوحنا رسول کے 3 خطوط جو کہ بائبل مقدس میں نئے عہد نامے میں شامل ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 85ویں اور 88ویں صدی عیسوی میں لکھے جا چکے تھے۔ یوحنا رسول کا مکاشفہ 90 عیسوی سے لے کر 100 عیسوی کے درمیان لکھا گیا۔ گویا سارا نیا عہد نامہ 40 اور 100 عیسوی کے درمیان مکمل کیا جا چکا تھا۔ نئے عہد نامے کی سب سے پہلی یا قدیم کاپی ہمیں 125 AD میں ملتی ہے۔ نئے عہد نامے کے قدیم نسخوں کی کل تعداد 6000 کے قریب بنتی ہے، تو گویا کل بائبل کے لکھے جانے کا عرصہ 1500 سال سے کچھ زیادہ پر محیط ہے، اور اس کے لکھنے والے مصنفین کی تعداد 40 ہے۔ اور اس میں ایک حیرت انگیز اور معجزانہ نوعیت کی یہ بات ہے کہ اتنے طویل عرصے پہ بائبل مقدس محیط ہے، اور اس کے 40 مصنفین وہ ہیں جو ایک دوسرے سے بہت دوری کے فاصلے پہ تھے، خاص طور پہ پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے درمیان، لیکن پھر بھی ساری بائبل کی کہانی اس طرح سے مربوط ہے، اس طرح سے کوہیرنٹ ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، جیسے ایک ہی شخص ایک کہانی کو شروع سے آخر تک سنا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ 4 صدی عیسوی میں کونسل آف کارتھیج یعنی کہ موجودہ تیونس، جسے انگلش میں ٹونیزیا بھی کہتے ہیں، وہاں کونسل آف کارتھیج کے 397 یعنی 397 سینڈ یعنی اسمبلی یا میٹنگ میں باقاعدہ طور پر بائبل کے پرانے عہد نامے کی کتب اور نئے عہد نامے کی انجیلوں اور رسولوں کے خطوط اور یوحنا رسول کے مکاشفہ کو کینونائز کیا گیا، یعنی انہیں مقدس صحائف کے طور پر قبول کیا گیا۔ گو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو کہ یہودیوں کے پاس پہلے سے ہی موجود تھا، وہ ان کے نزدیک اور ہم مسیحیوں کے نزدیک، چونکہ وہ بائبل کا حصہ ہے، قبل از مسیح ہی کینونائز ہو چکا تھا۔ لیکن 4 صدی میں سینٹ آگسٹین نے چرچ فادرز کو یہ حکم دیا کہ وہ بائبل کی پرائمیسی یعنی کہ اولیت کو اس طرح سے تسلیم کریں کہ وہ چرچ کی کسی اور تعلیم، ڈاکٹرن یا تحریر پر ہمیشہ تک حاوی رہے اور افضل رہے۔ لیکن وقت گزرتا رہا، صدیاں بیتتی رہیں، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ چرچ بہت طاقت پکڑتا گیا، کیونکہ اول تو بائبل لاطینی زبان میں لکھی گئی اور عام لوگ اس زبان کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ دوم یہ کہ لاطینی زبان صرف مانکس یا نانز یا فادرز اور پریسٹ ہی پڑھتے اور سیکھتے، اور وہی بائبل مقدس کو پڑھتے اور وہی بائبل مقدس کی تعلیم لوگوں تک پہنچاتے۔ تو گویا کہ جو بھی تشریح، جو بھی تعویلات چرچ فادرز کرتے، لوگوں کو انہیں ویسے ہی قبول کرنا پڑتا۔ تاہم 1455 میں جرمنی میں گوٹنبرگ نے بائبل کو موویبل پرنٹ
پر چھاپ کر دنیا کی پہلی پرنٹڈ بک بنا دیا۔ یوں چرچ کی کلام پاک پر جو اجارہ داری قائم تھی وہ 16ویں صدی میں لڑکھڑا گئی۔ جب چرچ کی ریفارمیشن یعنی اصلاح نو کی ایک زبردست تحریک چلی تو پہلے 1382 میں جان وائکلف نے اور پھر ولیم ٹنڈل نے نئے عہد نامے کے ترجمے شائع کر دیے۔ بعد میں 1560 میں تیار ہونے والی مشہور زمانہ دی جنیوا بائبل بھی انہی تراجم کی مرہون منت ٹھہری۔ اس کے بعد بائبل کا سب سے مشہور و مستند ترجمہ یعنی کہ دی کنگ جیمز ورژن بائبل انگلستان کے کنگ جیمز کے حکم پر 1604 میں اس کا ترجمہ شروع ہوا اور 1611 میں کنگ جیمز ورژن بائبل مکمل ہوئی۔ کنگ جیمز ورژن بائبل لیٹن ولگیٹ سے انگلش میں ترجمہ کی گئی۔ کنگ جیمز کا ترجمہ اس قدر مستند اور معتبر سمجھا جاتا تھا اور اب بھی سمجھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہنے لگے کہ اگر یہ کنگ جیمز ورژن بائبل نہیں ہے تو ہم اس کو بائبل ہی تسلیم نہیں کرتے۔ تاہم اس بات کو ہم محض ان کی عقیدت و احترام کی حد تک ہی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ بعد میں دیگر تراجم بھی مقامی علاقوں اور زبانوں کے تقاضوں کے مطابق تیار کیے گئے اور انہیں یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ انگلش زبان میں بھی بہت سے اور ورژنز تیار کیے گئے، لیکن کنگ جیمز ورژن کی کچھ لوگوں کے لیے ایک خصوصی عقیدت ہے۔ اب چلتے ہیں ایک بہت ہی بڑے اہم سوال کی طرف، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اصل بائبل کہاں ہے اور ہم کیسے مان لیں کہ یہ وہی خدا کا کلام ہے جو قدیم سے خدا نے اپنے بندوں پر ظاہر کیا۔ 1946-47 میں اسرائیل میں مغربی پٹی یعنی ویسٹ بینک میں قمران کے مقام پر غاروں سے ایک نادر و نایاب دریافت ہوئی جو کہ 90 مینوسکرپٹس پر مشتمل تھی اور اسے دی ڈیڈ سی اسکرولز کا نام دیا گیا۔ ڈیڈ سی اسکرولز نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ اسی سے ثابت ہوا کہ بائبل کے سب سے قدیم ترین نسخے جو 3 اور 4 صدی قبل از مسیح کے زمانے کے تھے، یعنی کہ پرانے عہد نامے کی تحریریں، وہ مکمل طور پر ان سے مماثلت رکھتی ہے، اور یوں دی ڈیڈ سی اسکرولز نے پرانے عہد نامے میں جو خدا کا کلام ہے اور جو بائبل مقدس کا حصہ ہے اس پہ مہر صداقت ثبت کر دی۔ دی ڈیڈ سی اسکرولز کی حیرت انگیز دریافت سے پہلے کچھ کم معروف دی نیش پپائرس کے مینوسکرپٹ ہیں جو پہلی صدی بی سی کی دی گالک وار کا بیان اپنے اندر محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ دا کیٹ آف ہینام اسکرولز، جن میں گنتی کی کتاب کے 6 باب 24 سے 26 آیات میں الہی برکات کا ذکر ہے، وہ بھی ہینام اسکرولز میں پوری طرح سے محفوظ اور پریزروڈ ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں گواہ ہیں اس بات کی کہ بائبل مقدس کی سچائیوں پہ ذرا بھر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اتنے قدیم نسخے اور یہ دریافتیں ثابت کرتی ہیں کہ بائبل مقدس میں جو لکھا گیا ہے وہ خدا کا ازلی اور ابدی کلام ہے، اور وہ نہ کبھی بدل سکتا ہے اور نہ کبھی ٹل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نئے عہد نامے کے قدیم ترین ہاتھ سے لکھے ہوئے یونانی زبان کے نسخے، جنہیں کوڈیکس سینیاٹکس کہا جاتا ہے، 4 صدی کی تحریریں ہیں جو اب تک محفوظ اور مکمل طور پر پریزروڈ ہیں۔ یہ سب نسخے اور ان کے علاوہ دیگر نایاب نسخے زیادہ تر انگلستان کی دی برٹش لائبریری میں محفوظ ہیں۔ لہٰذا ان سب کے لیے جو کہتے ہیں کہ بائبل ایک فرضی داستان ہے، ان کے لیے یہ جواب ہے کہ 4000 سے زائد عرصہ کی انسانی تاریخ، یعنی کہ تخلیق کائنات اور آدم و حوا کے باغ عدن سے لے کر ملاکی نبی اور مسیح خداوند کی زندگی کے تمام واقعات اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کے واقعات کا کل احاطہ کرنے
کے لیے کسی ایک مصنف کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا، کیونکہ یہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سالوں کا دورانیہ بنتا ہے، اور پھر 40 مصنفوں کا ایک ہی کہانی کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے بیان کرنا یقیناً کسی معجزے سے کم نہیں، اور یہ خدا کے پاک روح کی ہدایت کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ اور پھر مسیح کے شاگردوں کا اس سچائی پر جو انہوں نے دیکھی اور جو انہوں نے سنی، اس کا آگے آنے والی نسلوں کو بیان کرنا اور اس سچائی کی خاطر اپنی جان کی بازی ہار جانا بھی اس بات کی شہادت ہے کہ جو انہوں نے دیکھا، جو انہوں نے سنا، وہ سب حقیقت پر مبنی تھا۔ تو یہ ساری چیزیں بائبل کی حقانیت، سچائی اور اس کے ہمیشہ تک قائم رہنے کی دلیلیں ہیں۔ لہٰذا بائبل مقدس کو ایک فیری ٹیل یا الف لیلائی کہانی یا داستان یا کوئی اور فرضی قصہ کہہ کر نظر انداز کر دینا اور اسے رد کر دینا یقیناً سراسر نادانی ہے۔ تاریخ عالم کے سب سے بڑے اور نامور سائنسدان آئزیک نیوٹن اور 1000 سے زیادہ ایجادات کرنے والے ایڈیسن تھامس، اور آج جس چیز کے بغیر دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا، یعنی بجلی کے دریافت کرنے والے بینجامن فرینکلن اور مائیکل فیریڈے اور ہزاروں دیگر بڑے بڑے سائنسدان، اسکالر اور موجد، سب کا ایمان بائبل مقدس پر ہی تھا۔ ایڈیسن کے بلب نے ہی دنیا کو روشن کر دیا اور دنیا یکسر بدل گئی۔ لہٰذا وہ جو کہتے ہیں کہ بائبل بدل گئی، ان کے لیے صرف یہی ہے، بائبل بدلتی نہیں، بدل دیتی ہے۔